اللهم صل على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. صدق الله العظيم. محترم اساتذہ کرام، منتظمین کرام، طلباء عزیز، اللہ رب العزت نے آج آپ کو اس زبان کے حوالے سے یہاں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے کہ جو زبان قرآن حکیم کی زبان ہے، جو ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے، اور جو جنت میں بھی انشاءاللہ ہماری زبان ہوگی. یہی وہ تین وجوہات ہیں جن کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عربی زبان سے محبت کرنے کی تلقین فرمائی کہ تم عربی سے اس لیے محبت کرو کہ یہ میری زبان ہے اور قرآن کی زبان ہے، اور اس لیے کہ جنت میں بھی جنتیوں کی زبان بھی یہی ہوگی. اور پھر اس زبان میں قرآن حکیم جو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، جو آیت ابھی شروع میں تلاوت کی کہ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، بے شک ہم نے قرآن حکیم کو عربی زبان میں نازل کیا لعلکم تعقلون. میں لعلکم تعقلون پر تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں. انا انزلناہ قرآنا عربیا پہ باقی علماء بات فرمائیں گے انشاءاللہ. لعلکم تعقلون میں لعلکم، لعل آپ سب ساتھی پڑھتے ہیں کہ تمنی اور ترجی کے الفاظ میں سے یہ لفظ لعل، اور جب آپ شرح میں تعامل میں لعل حرف تمنی اور ترجی کے بارے میں آپ پڑھتے ہیں تو مفسرین یہاں لکھتے ہیں کہ تمنی اور ترجی کا لفظ استعمال کرنا یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے. تمنی اور ترجی تو انسانوں کے لیے ہے، اللہ کے لیے لفظ لعل بولنا مناسب نہیں ہے، اس کی شان کے خلاف ہے. چنانچہ بخاری شریف میں آپ پڑھتے ہیں، آپ کے اساتذہ پڑھاتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ پورے قرآن مجید میں جہاں کہیں لفظ لعل ہے وہ امید کے معنی میں ہے، وہ تمنی اور ترجی کے معنی میں نہیں. اسی لیے تمام مفسرین یہاں لعلکم تعقلون کا ترجمہ یہی کرتے ہیں تاکہ تم سمجھ جاؤ، تاکہ تم سمجھ جاؤ. کوئی بھی مفسر یہاں تمنی اور ترجی کا معنی لعل کا نہیں کرتا. اور لعلکم تعقلون تاکہ تم سمجھ جاؤ. اب سمجھنے کے لیے اللہ نے ایک نظام رکھا ہے، انسان کو حیوان ناطق بنایا ہے. عام جانوروں میں اور انسان میں یہی لفظ ناطق کا فرق ہے کہ ناطق کہتے ہیں کہ انسان اپنے ما فی الضمیر کو اپنی زبان سے بیان کر سکے، اور ما فی الضمیر کو زبان سے بیان کرے اور دوسرا سمجھ جائے، دوسرا سمجھ جائے. یہ ہے لعلکم تعقلون، یہ ہے لعلکم تعقلون. اگر کسی انسان کو ما فی الضمیر بیان کرنے کی طاقت حاصل ہے لیکن اس کی زبان آپ کو نہیں آتی تو پھر آپ مجبور ہو جائیں گے کوئی جملہ کہنے پہ کہ زبانیں یار من ترکی و من ترکی نمی دانا، کہ جب زبان نہیں آئے گی تو ہم بات نہیں سمجھیں گے. اور یہی وہ قرآن حکیم کا معجزہ، قرآن حکیم جو چند صورتوں میں چند زاویے ہیں قرآن حکیم کے معجزہ ہونے کے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس کی زبان زندہ ہے، اور اس زبان کو اللہ نے قیامت تک کے لیے زندہ رکھنا ہے. یہی وہ بات ہے جس کو علامہ اقبال رحمہ اللہ نے فرمایا زندہ کتاب قرآن حکیم.
زندہ کتاب کے لیے زندہ زبان چاہیے۔ اگر قرآن حکیم کو اللہ نے قیامت تک کے لیے زندہ رکھنا ہے، زندہ کا معنی کیا؟ جو فائدہ پہنچا سکے اور جس سے فائدہ اٹھایا جا سکے۔ اور اگر یہ افادہ اور استفادہ یہ اگر ختم ہو جائے تو وہ کتاب زندہ نہیں رہتی۔ جیسے تورات کے ساتھ ہوا، جیسے زبور کے ساتھ ہوا، جیسے انجیل کے ساتھ ہوا کہ جب زبان زندہ نہ رہی تو افادہ اور استفادہ، فائدہ حاصل کرنا اور فائدہ دینا، یہ دونوں ختم ہو گئے۔ اور وہ زبانیں سریانی ہیں، عبرانی ہیں، سامی ہیں، سب زبانیں ختم، وہ زندہ نہیں رہی۔ اور زبان کو زندہ رکھنے والے کون؟ آپ حضرات، آپ اہل علم۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ جاؤ، اس سمجھنے اور سمجھانے کے عمل کا امکان صرف اس وقت تک ہے جب تک کہ یہ زبان زندہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن مجید کو کتاب ہدایت بنایا تا قیامت انشاءاللہ یہ زبان زندہ رہے گی۔ لیکن اس زندہ رہنے کے لیے اس کے لیے سب سے اہم ترین چیز کہ اس کو بولا جائے، اس کو لکھا جائے، اس کو سنا جائے، اس کو پڑھا جائے۔ کسی بھی زبان کو زندہ رکھنے کے لیے ان 4 سکلز میں آنا اس کو ضروری ہے۔ وہ زبان ریڈنگ میں موجود ہو، رائٹنگ میں موجود ہو، لسننگ میں موجود ہو، اسپیکنگ میں موجود ہو، لکھنا، پڑھنا، سننا، بولنا۔ اللہ جزائے خیر دے شیخ فضل کو، جنہوں نے یہاں یہ ماحول بنایا کہ ساتھی کی بھی تقریب سنی میں نے۔ ہمارا استادوں کا ایک ہی کام ہوتا ہے، مارکنگ کہاں غلطی ہوئی ہے نشاندہی کرنا۔ میں اس ساتھی کی تقریب میں ایک غلطی بھی نہیں نکال سکا۔ یہ ایک فضا بنانا جس میں کہ یہ 4 سکلز آ رہی ہوں، یہ آج زبان کو زندہ رکھنے کا طریقہ ہے۔ اللہ رب العزت آپ کے اساتذہ کو بے جزائے خیر عطا فرمائے کہ جنہوں نے محنت فرمائی اور یہاں محنت کر رہے ہیں، اور زبان کے، عربی زبان کے اس عالمی دن کے موقع پر ہمارا جیسے تمام احباب بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ ماں باپ کا دو احترام، ماں باپ کا ایک عالمی دن ہوتا ہے، ایک فلاں کا عالمی دن ہوتا ہے، لیکن ہمارا تو ہر دن عربی کا دن ہوتا ہے الحمدللہ۔ صرف ایک دن کے لیے نہیں، یہ تو زندگی کے مختلف لمحوں کے لیے ہے۔ اور آپ میں سے بھی ہر ایک الحمدللہ عربی بولتا ہے۔ آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہیں تو عربی میں، آپ کا کیا حال ہے، ٹھیک ہے، اردو میں پوچھا، جواب آتا ہے الحمدللہ خیریت سے ہوں، عربی بولی۔ آپ کو کسی نے ہدیہ دیا، یہ آپ لے لو، چلو اردو بولی۔ آپ نے آگے سے کہا جزاک اللہ، آپ نے عربی بولی۔ آپ جتنی دعائیں پڑھتے ہیں آپ عربی بولتے ہیں۔ آپ قرآن حکیم کی تلاوت کرتے ہیں، عربی بولتے ہیں۔ 5 وقت نماز میں آپ عربی بولتے ہیں، عربی سنتے ہیں۔ اور یہی وہ چیز ہے کہ جو کسی زبان کو زندہ رکھتی ہے۔ اللہ رب العزت جو اصل مقصد ہے اس زبان کو زندہ رکھنے کا، اور وہ یہ ہے کہ یہ انسان قرآن حکیم کو سمجھے اور اسے سمجھائے اور اس کے مطابق عمل کرتا رہے۔ یہی مقصد ہے عربی کو زندہ رکھنے کا۔ اور آخر میں عربی میں وہی دعا پڑھوں گا جو ہمیں قرآن مجید نے سکھائی، جو جنتیوں کے ہاں ہوگی کہ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام